یروشلم 7000 برسوں کی خون آلود تاریخ۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں پر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے مقدس کلیسا واقع ہے۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ یروشلم یا بیت المقدس کہنے کو تو شہر امن اور متبرک شہر ہے، مگر اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ بمشکل 10 دن ہی اسے گزرے ہوں گے کہ جب اس کے باسیوں کو امن و سکون نصیب ہوا ہوگا۔ نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہی ہے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ یہاں مرنے اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دینے والی ہے۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا، پھر اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے ہر بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، مگر آباد کاروں نے پھر اسے جوش و خروش سے تعمیر کر دیا۔ یروشلم کی تاریخ انتہائی خون ریز ہے۔ یہاں پہ بے تحاشا جنگیں ہوئی، بے تحاشا خون بہا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال قبل بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تاریخ کی کتب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ 1000 سال قبل مسیح پیغمبر حضرت داؤد نے شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنا لیا۔ 960 قبل مسیح حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں معبد تعمیر کرایا، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول محاصرہ یروشلم کے بعد بنو نضر کے تباہ کرنے سے پہلے باستانی یروشلم کے بیت المقدس میں واقع تھا۔ عبرانی بائبل بیان کرتا ہے کہ ہیکل متحدہ مملکت اسرائیل و یہودا کے بادشاہ سلیمان کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودا کے لیے وقف کر دیا گیا تھا اور تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا۔ یہودی مورخ یوسفس کہتا ہے کہ ہیکل تعمیر کرنے کے 470 سال بعد اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اسرائیلیات کے مطابق 2500 قبل مسیح میں آل سام یروشلم کے مقام پر آ کر آباد ہوئے اور 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم اپنے آبائی شہر ار سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے اور ہبرون میں قیام کیا، جو اب الخلیل بھی کہلاتا ہے۔ یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے۔ حضرت ابراہیم کی وفات کے 40 سال بعد آپ کے پوتے اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب نے یہاں مقدس خواب دیکھا، جس کی یادگار کے طور پر انہوں نے یہاں عبادت گاہ بنائی۔ اسی عبادت گاہ کے کھنڈروں پر صدیوں بعد حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی کی عمارت کھڑی کی تھی۔ حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور صاحب اقتدار ہوئے تو اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل بھی مصر منتقل ہو گئی۔ حضرت یوسف کے وصال کے بعد بنی اسرائیل معطوب ہوئے اور ان کے اگلے 400 سال بدترین غلامی میں گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ قوم مصر سے نکلی، دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہوئی۔ 40 سال وادی سینا میں خاک چھاننے کے بعد بنی اسرائیل نے یوشع بن نون کی قیادت میں بادشاہ یروشلم ادنی صدق کو ہبہبون کے مقام پر شکست دی۔ 1251 قبل مسیح میں تقریباً 200 سال بعد دوبارہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ اس کامیابی کے بعد بنی اسرائیل نے ہبرون کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور 4 صدیوں بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی حکومت کنعان، شام، یمن اور اردن تک پھیل گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا کی طرف سے ایک معبد تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اسی مقصد کے لیے یروشلم میں ارنان بیوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھیت خریدا۔ آپ اپنی حیات میں اس
معبد کو تعمیر نہ کر سکے اور اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد متعینہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے معروف ہوئی۔ اس کی تعمیر 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ یہ عبادت گاہ بنی اسرائیل کا مذہبی و روحانی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی عظمت، شوکت اور دنیاوی جاہ و حشم کی علامت بھی تھی۔ حضرت سلیمان کا وصال 975 قبل مسیح میں ہوا تو نااہل جانشینوں کی وجہ سے یہ شاندار سلطنت طوائف الملوکی کا شکار ہو گئی۔ رجام بن سلیمان کی تاج پوشی کے 5ویں سال بادشاہ مصر سیشاک نے یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا۔ شاہی خزانہ لوٹ کر مقدس عبادت گاہ کو پامال کر کے اسے ویران کر دیا۔ 899 میں فلسطینیوں اور عربوں نے متعدد حملے کیے اور لوٹ مار کی، مگر یروشلم کی بدترین تباہی 598 قبل مسیح میں ہوئی جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے ہیکل کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس کے خزانے، قیمتی ظروف لوٹ لیے، بنی اسرائیل کا قتل عام کیا اور 1,00,000 اسیر بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بابل میں بنی اسرائیل کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا۔ اس بستی کا نام انہوں نے تل ابیب رکھا۔ فارس کے کسرا خسرو یا خورس نے 539 قبل مسیح بابل کو فتح کرنے کے بعد اسیری میں آئے ہوئے بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے اور وہاں ہیکل کی دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ ہیکل ثانی کی تعمیر 515 قبل مسیح میں مکمل ہوئی اور اسے زر بابلی ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عبادت گاہ تقریباً 450 سال تک قائم رہی، لیکن اس عرصے میں وقتاً فوقتاً حملہ آوروں کے ہاتھوں بے حرمتی کا شکار بنتی رہی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی قیادت میں یونانی یروشلم پر قابض ہوئے اور 63 قبل مسیح میں یونانیوں کی جگہ رومی فوج نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 30 عیسوی رومی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو مصلوب کیا۔ ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کر لیا، لیکن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ہیکل سلیمانی کو مسمار اور شہر یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی، بیت المقدس میں گرجا گھر تعمیر کرانا شروع کر دیے اور ہیکل کے نام پر ایک عالی شان معبد تعمیر کرایا۔ رومی شہنشاہ ہیڈرن نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا کابیتولینیا رکھا۔ جب نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے تو 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ حکم الہی سے کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ 691 عیسوی اموی حکمران عبد الملک نے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف داراک تعمیر کروایا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، جس میں 70,000 کے لگ بھگ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پوپ اربن دوم کے حکم پر عیسائی مجاہدین کا ایک لشکر یروشلم پر قبضے کے لیے روانہ ہوا، جس نے 1099 میں یروشلم پر قبضہ کر کے مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو اپنے تصرف میں لے لیا۔ مسیحی فاتحین نے قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک صلیب نصب کر کے اس کو معبد خدا اور مسجد اقصی کو معبد سلیمانی کا نام دے دیا۔ 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان دوبارہ یروشلم پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسجد اقصی کو مسجد کی حیثیت سے بحال کر کے قبۃ الصخرہ سے صلیب اتار دی۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے دوبارہ مسلمانوں سے یروشلم حاصل کر لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد 1244 عیسوی میں مسلمان دوبارہ یروشلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے یروشلم کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا ڈالا۔ مسیحی اپنی شکست کو نہ بھول سکے، لہذا 1917 میں انگریز جنرل ایلن بھی عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد انگریز فوجوں نے شہر کا قبضہ حاصل کر لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوتے وقت جنرل ننگے پاؤں تھا اور وہ پیدل شہر میں داخل ہوا تھا۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب الخلیل کے راستے شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ آج سے 104 سال پہلے 11 دسمبر 1917 کو پیش آیا تھا۔
برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پر قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ہیرالڈ نے سرخی لگائی، برطانیہ نے 673 برس کے اقتدار کے بعد یروشلم کو آزاد کروا لیا ہے۔ مسیحی دنیا میں زبردست خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم متعدد بار تخت و تاراج ہوا، یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلا وطن کیا گیا۔ اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن میں بے تحاشا خون کے دریا بہہ چکے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی۔ یہیں پیغمبر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ مسیحی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا اور یہیں ان کا سب سے بڑا مقدس کلیسا واقع ہے۔ اور مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق پیغمبر اسلام نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار رہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم 2 عبرانی لفظ یرو اور شیلم سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی امن کا ورثہ کے ہیں۔ یہودیوں کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسے جری کا نام دیا، جس میں بادشاہ شالم نے 2008 قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں نے اس شہر کا نام القدس یعنی پاکیزہ شہر رکھا، جس نے بیت المقدس کے نام سے شہرت پائی۔ یروشلم کو مختلف قوموں نے اپنے عقیدے اور تہذیب کی بنا پر کئی ناموں سے موسوم کیا ہے۔ یہودی اور مسیحی اسے یروشلم پکارتے ہیں، اور یہودی علماء اس نام کو جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضرت ابراہیم نے اسے جری کا نام دیا اور شیلم کا اضافہ شیلم یا شالم نے کیا، جو 2008 قبل مسیح میں یہاں کا حکمران رہا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق یروشلم 2 عبرانی الفاظ یرو اور شیلم سے مل کر بنا ہے۔ کتاب پیدائش کے مطابق 2 چھوٹی بستیاں جیبس اور سلم ایک ہوئی تو یروشلم بنا۔ انہی بستیوں کے نام سے نئے شہر کا نام بھی مرکب ہو گیا، جو بعد میں یروشلم بن گیا۔ کچھ مورخین 2 سمتی الفاظ یوری بامینی شہر اور سلیم یعنی دیوتائے امن کا مرکب بھی قرار دیتے ہیں۔ اسی بنا پر اسے دیوتائے امن کا شہر کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شہر کو القدس پاکیزہ شہر، بیت المقدس متبرک گھر اور بیت المقدس پاک مقام سے موسوم کیا ہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے زمانے میں شہر پر قبضہ کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا تھا۔ آخر 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ نتیجتاً 1099 میں عوام، عمراء، بادشاہوں کی مشترکہ افواج یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ تاہم اکثر فوجی جلد ہی واپس اپنے وطن سدھار گئے اور بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی 90 برس بعد شہر کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک بار پھر یورپ میں بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد دیگرے 4 مزید صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن وہ یروشلم سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے میں ناکام نہیں۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 برس تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ امریکی اخبار نے انہی 673 برسوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ کی۔
उन्होंने शहर के गिर्द दीवारें तामीर की, सड़कें बनाई, डाक का निजाम कायम किया, जबकि 1892 में यहाँ रेलवे का निजाम बिछा दिया गया। जनरल एलन के कब्जे के बाद शहर 3 दिहाइयों तक बरतानवी सल्तनत में शामिल रहा। इस दौरान यहाँ दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। 1947 अक़वाम मुत्तहिदा ने शहर को फलस्तीनी और यहूदी हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1948 में इसराइल का ऐलान आजादी हुआ और शहर इसराइल और उर्दन में तकसीम हो गया। 1967 में अरब जंग के नतीजे में दोनों हिस्सों पर इसराइल का कब्जा हो गया। यरूशलेम या बैतुल मुकद्दस कहने को तो शहर अमन और मुतबरक शहर है, मगर उसकी तारीख बताती है नौए इंसानी की खून आशाम तारीख अपने आप को बार बार दोहराती रही है। इस शहर पर कब्जे के लिए होने वाली लड़ाइयों का शुमार नामुमकिन है। यहाँ मरने और मजरूह होने वालों की गिनती इंसानी जहन को थका देने वाली है। ये मुकद्दस शहर कितनी बार उजड़ा, फिर इसी तावानी के साथ दोबारा आबाद हुआ। हमला आवरों ने हर बार इसकी ईंट से ईंट बजाई, मगर आबादकारों ने फिर इसे जोशो खरोश से तामीर किया। बैनुल अक़वामी बिरादरी ने आज तक ये कब्जा जायज तस्लीम नहीं किया। इस मुकद्दस शहर यरूशलेम ने भी क्या किस्मत पाई है। ये बार बार तख्तो ताराज हुआ, आबादियां बार बार जबरदस्ती जला वतन होती रही। इसकी गलियां अनगिनत मर्तबा मैदान जंग बनी और खून की नदियों का मंजर पेश करती रही। मोहतरम कारीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी तमाम तारीखी दास्तानों की नोटिफिकेशन मिल सके।